بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہفتم، ساتواں قصہ۔ یہ گلستہ کا جو باب اول ہے در سیرت بادشاہ، اس کے تحت یہ ساتواں قصہ شیخ سعدی نے بیان کیا ہے، اور یہ ایک غلام کا قصہ ہے۔ وہ غلام جس نے سمندر کو کبھی دیکھا نہیں تھا اور اچانک سے سمندر میں کشتی میں سفر کرنے لگا تھا، تو اس کے ساتھ کیا پیش آیا، اس قصے کے اندر بھی ایک نصیحت ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی قصے ہیں، سب جو ہے اس سے کسی نہ کسی کوئی سبق ملتا ہے، کوئی نہ کوئی نصیحت ملتی ہے، اس لیے اس نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پادشاہ با غلام اعجمی در کشتی نشست، ایک بادشاہ ایک اعجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ غلام دیگر دریا را ندیدہ بود، اور غلام نے پہلے دریا نہ دیکھا تھا، یعنی پہلی مرتبہ وہ سمندر میں دریا میں سفر کر رہا تھا۔ وہ غلام دیگر دریا را ندیدہ بود، اور غلام نے اس سے پہلے دریا نہ دیکھا تھا۔ وہ محنت کشتی نے آزمودہ، اور کشتی کی تکلیف نہیں آزمائی تھی، یعنی کشتی میں بیٹھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ جانتے ہیں کہ اچانک سے چھوٹے سے بچے کو اگر کشتی میں بیٹھا دیا جائے، پہلی مرتبہ جو بیٹھا ہے، وہ بچہ جو ہے پانی کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے۔ وہی کیفیت اس غلام کی تھی۔ گیری وزاری آغاز نہاد، تو وہ غلام رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ولرزہ بر اندامش افتاد، اور اس کا جسم کانپنے لگا، یعنی بالکل کانپنے لگا، رونا چلانے لگا۔ اب وہ بادشاہ وہ سیر کے لیے نکلا تھا، وہ گھومنے کے لیے نکلا تھا تاکہ اس کی طبیعت کیا ہو، ہلکی ہو جائے گھوم کر، لیکن اس غلام کو چیخنے اور چلانے کی وجہ سے وہ بالکل اس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ کہہ رہے ملک رعیش ازو منغز بود، بادشاہ کا عیش اس کی وجہ سے مقدر ہو گیا کہ طبع نازک تحمل امثال این صورت نبند، اس لیے کہ نازک طبیعت سے ایسی باتیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ وہ چارہ ندانستند، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ معلوم نہ ہو سکا، یعنی کوئی تدبیر ہی معلوم نہیں کیسے غلام کو خاموش کیا جائے۔ اب اس کشتی پر ایک بہت ہی عقلمند انسان بھی سوار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کیفیت ہے تو اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اس غلام کو خاموش کر دوں گا۔ کرے حکیم درآ کشتی بود، ایک عقلمند اس کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملک را گفت، اس نے بادشاہ سے پوچھا، اگر فرما دہیں، اگر آپ مجھے حکم دیں، او را بطریقے خاموش کر دارم، اس کو میں ایک طریقے سے خاموش کر سکتا ہوں۔ گفت، بادشاہ نے کہا، غایت لطف و کرم باشد، آپ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہوگی، اگر آپ اس غلام کو پرسکون کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فرمود، تو اس عقلمند آدمی نے حکم دیا تا غلام را بدریا انداختند، کہ اس غلام کو دریا کے اندر ڈال دیا جائے، یعنی اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کے اس دریا کے اندر پھینک دو۔ اب جب اس کو دریا میں ڈالا گیا غلام کو، تو کہہ رہے ہیں کہ چند نوبت غوطہ خورد، غلام نے دریا میں چند غوطے کھائے۔ ازا پس مویش، اس کے بعد اس کے بال کو مویش گرفتن، اس کے بال کو پکڑا گیا۔ اور پیش کشتی آوردن، اور کشتی کے آگے لائے، یعنی اس کے سامنے کے بال کو، سر کے بال کو پکڑ کر اس کو کشتی پر کھینچ لیا، اور اب جو ہے کشتی پر بیٹھا دیا گیا۔ اور پیش کشتی آوردن، اور کشتی کے آگے لائے، ودو دست در سکان کشتی آویخ، اور دونوں ہاتھ
ہاتھوں کو کشتی کے سکان میں لٹکا دیا۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اب وہ کشتی پر پانی میں غوطے کھانے کے بعد وہ کشتی کے دمبالا جو ہوتا ہے، سکان جو ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر کشتی پر آ گیا۔ چوں برآمد جب وہ کشتی سے دریا سے نکل کر کشتی پر چڑھ گیا، بگوشہ بنشست ایک کنارے بیٹھ گیا، وہ قرار یافت اور قرار پایا، یعنی اب وہ بالکل پرسکون ہو گیا۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل معجزہ ہو گیا، ابھی رو رہا تھا، چلا رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا۔ ملک را عجب آمد، بادشاہ کو تعجب ہوا، پرسید اس نے پوچھا کہ حکمت چے بود، کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ یعنی پہلے رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اب جو ہے خاموش ہو گیا، کیا حکمت تھی؟ گفت، تو اس عقل مند نے جواب دیا کہ از اول محنت غرق شدن ندیدہ بود، کہ اس غلام نے پہلے سے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی، وہ قدر سلامت کشتی ندانستہ، اور کشتی کے سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا، یعنی ڈوبنے کی تکلیف کیسی ہوتی ہے اور ڈوب کر پھر کشتی پر بیٹھ کے جانا یہ کتنا آرام دہ ہوتا ہے، یہ اس نے نہیں جانا تھا۔ ہم چنی قدر عافیت کسی داند کہ مصیبت گرفتار آید، اسی طرح عافیت کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو یہ ایک نصیحت ہے، اور اسی سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر جو تکلیفیں کیوں بھیجتے ہیں، ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر جو ہے اللہ رب العزت ہم پر مصیبت نہ بھیجے، ہم کو کسی مصیبت کے اندر گرفتار نہ کرے، ہمیں کسی بیماری کے اندر گرفتار نہ کرے، تو ہم جو ہے پھر عافیت کی قدر کیسے جانیں گے، آرام کی قدر کیسے جانیں گے؟ ایک آرام کی قدر وہی جان سکتا ہے جو بیماری کے اندر گرفتار ہو، جو مصیبت کے اندر گرفتار ہو، وہی جو ہے عافیت کی قدر جان سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اے سیر ترا نان جوئیں خوش نہ نماید، اے پیٹ بھرے ہوئے، اے سیر اے پیٹ بھرے ہوئے، ترا نانے جوئیں خوش نہ نماید، تجھے جو کی روٹی اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو جو کی روٹی کھانے کے لیے دی جائے تو جو کی روٹی، اس کا جو آٹا چونکہ موٹا ہوتا ہے نا، تو روٹی بھی بہت موٹی ہوتی ہے، بہت اس کو یعنی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو تو جو کی روٹی کھائے گا تو اچھی معلوم نہیں ہوگی۔ معشوق من است آ کے بنزدیک تو زشت است، میرا معشوق وہ ہے جو تیرے نزدیک برا ہے۔ حوران بہشت را دوزخ بود آراف، جنت کی حوروں کے واسطے آراف دوزخ ہے، از دوزخیاں پرس کے آراف بہشت است، دوزخیوں سے پوچھ کہ آراف جنت ہے۔ تو یہ یعنی اس کے اندر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس کو آراف کہا جاتا ہے، جس کو جنتی لوگ بھی دیکھیں گے، جہنمی لوگ بھی دیکھیں گے۔ تو جو جنت کے اندر ہوں گے تو اب اس آراف جنت کے اندر تو مزے کے اندر ہے، ہر قسم کے مزے ان کے مل رہے ہیں، تو جب وہ آراف کے قریب آئیں گے تو وہاں دوزخ کی کچھ ہلکی پھلکی آگ کی یعنی گرمی محسوس ہوگی، تو وہ آراف ان کے لیے جو ہے دوزخ بن جائے گا، ان کو ایسا معلوم ہوا ہم دوزخ کے اندر آ گئے ہیں۔ لیکن جو لوگ دوزخی ہیں، جہنم کے اندر ہیں اور ہمیشہ آگ کے اندر جل رہے ہیں، وہ جب اس آراف دیوار کے پاس آئیں گے تو وہاں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی تو ان کے لیے جنت کے مانند ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، شیخ سعدی نے نصیحت دی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں مصیبت کے اندر اس لیے گرفتار کرتے ہیں تاکہ ہم عافیت کی قدر جانیں، ہم آرام کی قدر جانیں۔ اگر ہمیں گرفتار نہ کریں تو ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ آگے ایک شعر ہے، کہہ رہے ہیں، فرق است میانے آ کے یارش دربر، فرق ہے اس شخص میں جس کا معشوق بغل میں ہو، بآ کے دو چشم انتظارش بردر، اس شخص سے جس کے انتظار کی دونوں آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ قصہ یہاں پورا ہوا۔